إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج سے تقریباً 11 دن پہلے یعنی 11 ستمبر 2012 کو امریکن نواز یہودی ایجنٹ جو ایک یہودی پریسٹ ہے، پادری ہے، اس نے ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک فلم جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کی، انوسینس آف مسلمز، یعنی مسلمانوں کا بھول پن. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھولے ہیں اور خام خواہ اس شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس نے دنیا کے 1.5 ارب انسانوں کو معاذ اللہ یرغمال بنا لیا ہے. ان کے بقول کہ دنیا کے 1.5 ارب انسان یرغمال بن چکے ہیں اس شخصیت کی وجہ سے. یہ بھولے بالے، انوسینس آف مسلمز، معاذ اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ہمارے ملک میں بھی کل 21 ستمبر 2012 کو جمعے کے دن یوم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دن منایا گیا. اس کا اپروپریٹ جو نام رکھنا چاہیے تھا وہ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمیشہ سے مسلمان حکمران اپنی عوام کو دھوکہ دیتے آئے ہیں اور اس بات کا رخ ہی بدل دیا عشق مصطفیٰ یا محبت مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی دو رائے نہیں ہے امت میں کسی بھی مکتبہ فکر میں. مسئلہ تو اس وقت یہ ہے نہیں ہے. مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اب مسلمانوں کو جو دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہے، دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، ان کو کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے ان یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف. لیکن بات کا رخ جو ہے وہ بالکل موڑ دیا گیا دوسری طرف. تو انشاءاللہ تعالی آج بائی چانس ہی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو درس ہے سورۃ المائدہ میں، آج قرآن لیکچر نمبر 83 ہمارا چل رہا ہے. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 51 پر پہنچا ہے اور بائی چانس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ آیت نمبر 51، 52 اور 53 اور پھر 56 تک یہ پورا رکوع جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کو کس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں اور مسلمانوں کے کسی بھی صورت خیر خواہ نہیں ہے. اور پلس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان جو حکمران ہیں پرٹیکولر آج کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں، یا مسلمانوں میں ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر بہانے کرتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے ملے ہیں کہ تاکہ ان کے شر سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے نقاب کیا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس چل کے آئے گا آخری 3 آیات میں، آیت نمبر 54، 55 اور 56، کہ اے مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہ کی
تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اٹھائے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا، آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، ٹوٹل 6 آیات کے اندر۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ پہلی 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ جو ہے اور تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ اور میں نے کہا کہ یہ بائی چانس ہی ہوا ہے، یہ کرامت ہوئی ہے، یہ ہے کرامت جو اہل سنت کے ہاں کرامت کے طور پر مانی جاتی ہے۔ تو کرامت کا لفظ چونکہ میں پہلے بھی استعمال کر چکا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بندہ مس یوز کرنے کی کوشش کرے، تو اہل سنت کا سٹانس کیا ہے؟ اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت منہج۔ فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے، اسی کا تو رونا ہم رو رہے ہیں۔ اہل سنت منہج میں کرامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے کسی پر، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا دے۔ مثال کے طور پر امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعراء آفاق تصنیف ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری میں حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت درج ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں 10 سال میری عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے وفات ہوئی تو میری 20 سال عمر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور 93 ہجری میں مدینہ شریف میں جو آخر میں صحابہ فوت ہوئے ان میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے۔ تو انس بن مالک کے بارے میں دلائل النبوہ امام بہیقی کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو کفار میں سے کسی شخص نے آ کر سیدنا انس بن مالک کو یہ طعنہ دیا کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان اللہ کے محبوب ہیں اور یہود و نصارہ اور مشرکین یہ اللہ تعالیٰ کے مقبوض ہیں، غضب یافتہ ہیں، تو کیا حال ہے تمہارا کہ تم بھی قحط میں اسی طرح مبتلا ہو جس طرح ہم مبتلا ہیں؟ تو تم میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غمگین ہوئے، اپنی زمین میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پر انہوں نے فصل بوئی ہوئی تھی، اور وہاں اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے کہ اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ذلیل نہ فرما، میری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اور اے اللہ بارش عطا فرما۔ دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوئے، اسی وقت ایک گھٹا چھائی اور صرف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش ہوئی، اور وہ بادل کا ٹکڑا برس کر وہاں سے چلا گیا، ارد گرد کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کرامت کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دے، جس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا کہ یہ ایشو بھڑکا ہوا تھا، تو بائی چانس ہماری 83 نمبر کلاس جو ہے، جو ایک روٹین سے پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہی ہے، وہ اسی موقع پر آئی جس موقع پر آج جو گستاخ رسول والا مسئلہ ایشو جو اٹھا ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ اب یہ کرامت جو انس بن مالک کی، اگر کوئی اس کو یوں بیان کرے کہ جی ایک دفعہ ایک کافر انس بن مالک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے، تو انس بن مالک نے انج نگاہ چکی، انج بدلاں نو اشارہ کیتا اور بادلوں کو انگلی سے بلاتے ہوئے اپنی زمین تک لے آئے اور کہا کہ برسو۔ تو اب اس طریقے سے اگر کوئی چیز پریزنٹ کرے گا تو ہم پھر اس پر آبجیکشن کریں گے، یہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت تو اللہ سے ریکویسٹ کی ہے، اللہ کی مرضی قبول کرے، اللہ کی مرضی نہ کرے۔ جو تفویض کرنا ہے کہ کسی کے اختیار میں آ جائے کرامت، کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، معجزہ ہو سکتا ہے، وہ بھی سارے معجزے نہیں، کچھ معجزے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو تفویض بھی کر دیتا ہے۔ مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ پرماننٹلی اٹیچ کر دیا تھا کہ وہ جب بھی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا، وہ اس سے زرہ بناتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ بھی کئی معجزات پرماننٹلی اٹیچ تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا سامنے، حالانکہ آپ کی یہاں آنکھ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی آنکھیں تھی، لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ معجزہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا۔
اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن غیر نبی کے ساتھ کسی قسم کی کرامت کو پرماننٹلی اٹیچ ماننا یا اس کے اختیار میں ماننا یہ کتاب و سنت کے دلائل کے بالکل منافی ہے. تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا اس کانٹیکسٹ میں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اب آ جائیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو مت بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست. جگری یار نہ بناؤ یہود و نصارہ کو. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض. ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں یہ دوست ہیں لیکن تمہارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے. کیونکہ ان کو پروفیشنل ایک جیلسی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاج جو پچھلے 2000 سال سے بنو اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل کے سر پر تھا، وہ تاج اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ دیا اور ختم نبوت بھی فرما دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو اب قیامت تک کے لیے اپنی لاڈلی جو ہے امت کے طور پر اور لاڈلے خاندان کے طور پر چن لیا. اس چیز کی ان کو جیلسی تھی. تو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، دشمنی بھی ہے لیکن دوستی بھی ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہے. آپس میں ان کی دشمنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی آپس میں نفرتیں ضرور ہیں لیکن تمہارے خلاف یہ ایک ہے یہود و نصارہ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. گاڑا فتویٰ آ گیا. اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ بھی انہی میں سے. اب وہ لاکھ قسمیں اٹھاتا رہے اور لاکھ نعرے لگاتا رہے محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جگری یاری لگا لی یہود و نصارہ کے ساتھ وہ انہی میں سے. ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی عالم یا اہل علم میں سے کوئی شخص یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستی لگاتا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دے، تو یہ بالکل الگ معاملہ ہے، اس کو آپ اس پر قیاس نہ کریں. لیکن یہ ہمارے جاہل حکمران اور سیاستدان اور بڑا طبقہ جن کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی، ان کے بارے میں ہم کیسے حسن ظن رکھیں کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ تو دور کا قیاس ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جن لوگوں نے جان بوجھ کر ظلم اختیار کیا ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے اردو زبان میں یہ کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا. ایمان کا ایک تقاضا تھا کہ جگری یاری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ریفرنس کے ساتھ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین یا اہل بیت کے ساتھ یا کامل الایمان مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. یہ تو تھا ایمان کا تقاضا. لیکن ظلم کیا ہوا کہ اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا کہ بجائے ایمان والوں سے دوستی کرنے کے دشمنان اسلام سے دوستیاں گانٹ لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اب گمراہی اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس چیز کی کوئی حاجت نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہے. ہدایت تو اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹتا نہیں پھرتا اس طرح نہیں. جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. یہ من چلے کا سودا ہے. جس کی مرضی وہ لے لے، جس کی مرضی نہ لے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. سو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق، اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق ہیں. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. ان میں مرض یہ ہے کہ دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں
اور کہتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے. یعنی ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستیاں گاٹ رہی ہیں کہ ہم پر اگر برا وقت آئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھی بنے. ایسا نہ ہو کہ ہم پر برا وقت آئے اور یہ لوگ بھی ہمیں مارنا شروع کر دیں. یعنی وہ پناہ گاہ یہود و نصارہ کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دامن کرم میں آنے کی بجائے یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ آیات تو تقریباً 1400 سال پرانی ہے, 1450 سال, لیکن یہ آج کے حکمران مسلمان, بدماش حکمران, آج کی ملوکیت جو مسلمانوں پر مسلط ہے, اس کا بھی نقشہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اے مسلمانوں فتح دے دے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آ جائے ان دشمنوں کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں یہود و نصارہ. تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اپنے دل میں ندامت محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ جو انہوں نے دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ گانٹھی ہوئی تھی, تو یہ پھر شرمندہ ہوں گے کہ الٹیمیٹ جیت اگر مسلمانوں کی ہی ہونی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں کیوں گانٹھی. کیونکہ دنیا پرست ہے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جڑا جیتے وہ دے نال. تو اگر مسلمان جیتیں گے تو یہ کہیں گے کہ یار ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا. اور مسلمانوں کو بھی ان کے کرتوتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آج ہمارے حکمران کتنے اسلام کے ساتھ مخلص ہیں سب کو پتہ ہے. تو اس وقت پھر کیا ہوگا اور یہ وقت کب آنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ, اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ الصف کے اندر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا, یہ ہدی للناس, اور دین حق کے ساتھ, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائے. اور یہ انشاءاللہ تعالی پیشن گوئی پوری ہونی ہے. ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی, لیکن قیامت سے پہلے پہلے صحیح احادیث کے اندر جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے, متفقن علیہ احادیث ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, امام مہدی والے چیپٹر میں سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا میں آنا ہے, پیدا ہونا ہے, اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کرنا ہے یہودیوں کے خلاف, دجال کے خلاف. اور میں کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں مسئلہ نمبر 12 کے نام سے, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اہل سنت پاک.com پر گفتگو رکھی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی. تو یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے. اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو اس وقت پھر کہیں گے ایمان والے, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, ایمان والے پھر کہیں گے کہ یہ منافقین جن کو ہم بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے اور بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر سمجھتے تھے, یہ ایمان والے لوگ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور بڑی گاڑی گاڑی قسمیں, جہد ایمانہم, بڑی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے, انہم لا معکم, کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ ہے نہیں تھے, تو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے حکمران چند ایک کلمات انہوں نے سیکھ لیے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس قسم کے کلمات وہ بولتے رہتے ہیں بڑے فخریہ, بڑی گاڑی گاڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکمران جو ہیں آج کل ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, الحمدللہ, اللہ کے کرم سے. یہ آپ سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ دھوکہ نہ کھائیں ان سے. یہ بیچارے, اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ شعوری منافق ہے, ایسا بھی نہیں ہے, ان کو ہم منافق بھی نہیں کہہ سکتے, ظاہر کلمہ گو ہے, اہل قبلہ ہے, فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے. یہ غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا, آہستہ آہستہ انسان کا اندر کا ایمان ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے یہ بڑی گاڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں.
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ایسے لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ قیامت والے دن تو پول کھل ہی جانے ہیں۔ دنیا میں جن کے پول نہیں کھلے، قیامت والے دن تو پول کھل جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ تو اگلی آیات انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو گستاخانہ فلم جو ہے انوسینس آف مسلمز، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو بھائیو، پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک گستاخ رسول کی سزا کا معاملہ ہے، اس پر میں آلریڈی 35 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 45 کے نام سے، قتل مرتد اور گستاخ رسول کی سزا کے صحیح احکام و مسائل وہ موجود ہے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، تھوڑی سی بات اس حوالے سے میں آج کر دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو گستاخ رسول بھی بیسیکلی فساد فی الارض کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے، 1.5 ارب مسلمان کم و بیش دنیا میں اپنی جان، ماں باپ، سب کچھ اولاد لوٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی ناموس کی خاطر، ان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ فلم بنا کر، یہ اگر فساد فی الارض نہیں تو اور فساد فی الارض اور دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہوگا؟ مگر اس قانون کو مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ذرا جگر گردے سے سننے والی بات، کیونکہ ہمارے ملک میں کم علمی کی وجہ سے علماء عوام الناس کو بھڑکاتے ہیں دوسرے اہل قبلہ مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ گستاخ رسول ہے، جس کا جس وقت دل کرتا ہے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ رسول کہہ دیتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گستاخ رسول والا فتویٰ لگا ہے تو بات ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے کرسچن لڑکی والا، اب اس کے کچھ اور حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ امام مسجد نے جان بوجھ کے خود کیا ہے، تو واللہ عالم اب معاملہ کیا ہے۔ تو ہمارے اس ملک میں گستاخ رسول والا جو قانون ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں لوگ ذاتی دشمنی کو نبھانے کے لیے بھی اپنے ذاتی خیالات کو بھی گستاخی کا نام دے دیتے ہیں، جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز گستاخی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ حدیث شریف میں ہو تو وہ گستاخی سمجھ رہے ہوں، لہٰذا اس ملک کے لیے معاملہ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر کیا جائے، اور اس میں یہ بھی موقف سامنے رکھیں کہ جو اہل قبلہ ہے یا اہل کلمہ ہے مسلمان، جان بوجھ کر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ تعویل کی غلطی لگ جائے الگ بات ہے، کوئی بندہ انٹینشنلی گستاخ رسول نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان سے کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، ورنہ میں پہلے بھی اس لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے علماء جن کو آج سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو پبلک کے سامنے جب ہم لے کر آئے، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام جو اہل سنت پاک.com میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اس طرح کی کیا کیا گستاخیاں تمام نے کی ہوئی ہیں۔ اب ان بزرگوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں بھی چھاپنے والے رحمت اللہ علیہ، اور آج کوئی بات کتاب و سنت سے کر دے اس کو کہتے ہیں گستاخ رسول۔ لہٰذا یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اگر قانون ایک رکھنا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی فتویٰ بازی کی جائے۔ ادروائز میرا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان سے بھی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آتی ہے
اس پر فتویٰ لگانے کی بجائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہی کتاب و سنت کی تعلیمات ہے. اور جہاں تک توبہ والا معاملہ ہے جی توبہ ہی قبول نہیں گستاخ رسول کی، بھائی یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کس آیت میں لکھا ہوا ہے اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اگر اسے غلطی سے کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ کون سا دین ہے؟ مسلمان اہل قبلہ اہل کلمہ اگر اس کو تعویل کی کہیں غلطی لگ گئی ہے موت کے غرغرے سے پہلے اس کی توبہ قبول ہے. بڑے سے بڑا گناہ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا. قرآن پاک میں 2 دفعہ ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن. دنیا میں تو معاف کر دے گا، قیامت والے دن کہ اگر کوئی شخص اس حال میں اللہ کے پاس پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، جس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. شرک اللہ کی گستاخی ہے. سورہ مریم میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی آسمان کے اگر احساسات ہوں تو آسمان بھی پھٹ پڑے، زمین بھی شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اللہ کو اتنی بڑی گالی کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز. لم یلد ولم یولد. لیکن اسی شرک کے بارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آ گیا، گھر جا کے پڑھ لیجئے پارہ نمبر 19 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی شخص شرک سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وکتب علی نفسہ الرحمہ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الانعام کے اندر. بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. لیکن مولویوں نے پتہ نہیں کیا اس کو رنگ دے دیا. لیکن اس کی دوسری ایکسٹریم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رحمت کی بنیاد کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ ہے قرآن پاک میں. توبہ اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول ہوگی جس نے توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی ہولی توبہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر تقریباً 45 منٹ کی مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. میں نے ڈیٹیل سے یہ تمام ایشوز جو دھوکے دیے جاتے ہیں لوگوں کو، کچھ NGOs دھوکہ دیتی ہیں اخلاقیات کے نام پر عبادات سے دور کرتے ہیں، اور کچھ مولوی ہیں جو صرف داڑھی نماز اور ان چکروں میں ڈال کر باقی اخلاقیات سے دور کر دیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں کا میں نے الحمدللہ اس میں رد کیا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے تو گستاخ رسول کی بھی توبہ ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. البتہ اگر کوئی شخص عادتاً گستاخ رسول ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ بار بار گستاخی کرتا ہے، تو اب ایسا شخص فساد فی الارض کرنے والا ہے. ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے. اور دنیا میں تمام حکومتیں اپنے غداروں کو اور دہشت گردوں کو قتل کرتی ہیں. اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں قتل کیا، تمام لوگ ایسے کرتے ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے سالوں میں کارٹون والے معاملات سامنے لائے گئے. آئے دن کوئی نہ کوئی کارٹون چھپ جاتا تھا. کبھی ڈنمارک سے چھپتا تھا تو کبھی امریکہ میں چھپ جاتا تھا، کبھی یورپ کے کسی ملک کے اندر چھپ جاتا تھا. لیکن وہ کارٹون جو چھپ رہے تھے اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بنیاد تھی جس کو بگاڑ کر وہ کارٹون بنائے گئے. مثال کے طور پر
قرآن پاک اس میں کوئی شک نہیں کہ قتال کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قتال از دا سمم بونم آف اسلام. اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ قتال ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. قتال کا منکر جو ہے وہ اسلام اور قرآن کا ہی منکر ہے. ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ قتال کس وقت ہونا چاہیے کس وقت نہیں, قتال پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسی کو انہوں نے بگاڑ کر پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھائے, ایسے کارٹون بنائے کہ یہ تو معاذ اللہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والا پیغمبر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو قتال کے کنسپٹ کو, جہاد کے کنسپٹ کو بگاڑ کر پیش کیا. چلے تو اس کی تو پھر بھی کوئی بنیاد تھی جس کو بگاڑا, لیکن اس وقت یہ جو انہوں نے بے غیرتی اور بے حیائی کی ہے, اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کہ جس کو بگاڑا جاتا. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے پروفٹ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر انہوں نے بولا ہے. اور معاذ اللہ استغفر اللہ, معاذ اللہ استغفر اللہ, معاذ اللہ استغفر اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہومو سیکچولیٹی کا الزام لگایا اور اسی طریقے سے بے حیائی پہ مبنی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. چاہے قتال کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا, اسلام تو ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ زنا سے بچنے والے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لواطت سے بچنے والے اگر ہیں تو مسلمان ہے. یہ تو امریکہ ہے جس کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے. یہ تو ان لوگوں کا ہے, عیسائیت بھی یہ نہیں کہتی. یہ تو منکرین خدا سمجھ لیں یا ایتھیسٹ یا کمیونسٹ یا لبرل مائنڈ قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے, ان کے نظریات ہیں. ہم کرسچینٹی کو بلیم نہیں کرتے, نہ جوڈائزم کو, یہودیت کو بلیم کرتے ہیں اس معاملے میں. اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے, یہ ہے امپورٹنٹ گفتگو. ہمیں اس وقت اب کیا کرنا ہے, مسلمانوں کو اپنا لایا عمل کیا طے کرنا ہے ان گستاخیوں کے حوالے سے. تو اس پہ میں نے کافی غور و تفکر کیا ان 1.5-2 ہفتوں کے اندر. تو میں اس رزلٹ پر پہنچا ہوں لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد, باقی میڈیا دیکھنے کے بعد, کہ 2 سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں اس پورے کانٹیکسٹ میں. سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم تشخیص کریں اس مرض کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں. ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو پھانسی دو. یہ معاملہ تو بہت بعد میں دیکھنے والا ہے. پہلا اس مرض کی تشخیص کی جائے کہ یہ مرض کیوں لگا ہے ان کو, آخر ان کے عزائم کیا ہیں اس کے پیچھے, اور جب اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس مرض کا علاج. یہ ہے سٹیپ نمبر 2. یہ 2 سٹیپ. تو اس میں جو سٹیپ نمبر 1 ہے اس میں 5 پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ اس ایشو کو, جو گستاخ رسول والا ایشو کارٹونز کی شکل میں یا فلم کی شکل میں چل رہا ہے, اس کا روٹ کاز انالیسز کس طرح کیا جائے, وہ انالیسز تھوڑا سا میں نے کیا ہے پوائنٹ نمبر 1 کی شکل میں. کہ اس وقت ایتھیزم یا مٹیریلزم کے ماننے والے مادہ پرست جو لوگ ہیں, جو کسی ریلیجن پر ایمان نہیں رکھتے, بس نام کے عیسائی اور یہودی ہیں, بیسیکلی تو وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں, منکرین خدا ہیں, مٹیریل کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. دنیا میں کوئی اور دین پریکٹسنگ نہیں جس کے ماننے والے اس قدر پریکٹس کرتے ہوں اپنے دین کو. اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ 40-50 لاکھ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے. نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں, الحمدللہ. اور جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہی ہوگی. یہ تو ہو گیا عمل کے اعتبار سے. اور عقائد کے اعتبار سے جتنے سٹرانگ مسلمان ہیں, کوئی دنیا کا ریلیجن کا ماننے والا اپنے عقائد میں اتنا پختہ نہیں ہے. خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اب چونکہ اسلام اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے، لہذا شیطان دنیا میں چاہتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کا غلبہ ہو، اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے، مسلمانوں کا دین ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ تمام چیزیں عام ہوں، لہذا مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کا ریلیجن پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو مسلمان بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ وہ تو نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی وجہ جو میں سمجھا ہوں، یہ گستاخانہ خاکے بنانے کی، اس پر اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کی۔ پوائنٹ نمبر 2، یورپ اور امریکہ کی بہرا روی والی زندگی جو ہے، اس سے وہاں کا نوجوان طبقہ متنفر ہو کر بڑا تیزی سے اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ جب سے اسلام کو ملائن کیا جا رہا ہے اتنا ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا، جو میں بینگ این انجینئر ٹیکنیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بلڈنگز جان بوجھ کر گرائی گئی ہیں، ڈیمالش کی گئی ہیں، اور وہ یہ تمام چیزیں اب سامنے بھی آ چکی ہیں ٹیکنیکلی۔ جہاز سے وہ بلڈنگ تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری یہ بلڈنگ نہیں گر سکتی، اور اتنی بڑی سٹیل سٹرکچر اور ایک طرح کے ٹکڑے اس کے بن کے، تو وہ تو سارا پول کھل چکا ہے اب ان کا۔ اس سے انہوں نے مقصد کیا حاصل کرنا تھا کہ اسلام کو بدنام کریں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں، لیکن وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہماری طرح تو ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جس کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہم بھی خود سٹڈی کریں گے، کون دہشت گرد لوگ ہیں جو دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن وہ زندہ معجزہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا، اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی قرآن کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کیوں کہ معجزہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پاکستان کا مولوی ہے جس کا پراپوگنڈا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، وہ پلیز انگریز قرآن ڈائریکٹ پڑھتا ہے، انگریزی میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ پاکستان کا مولوی کہتا ہے نہ پڑھو، کیوں؟ اس کے عقیدے قرآن کے خلاف ہے، اس نے تو قرآن پڑھ کے اپنے مسلک کو پھیلانا ہے، نہ کہ قرآن کو ماننا ہے، تو قرآن تو نہیں پڑھنے دے گا، کبھی بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ تو 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یورپ اور امریکہ میں تقریباً روزانہ 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد۔ اس تیزی سے اسلام ہے، بلکہ 2007 میں جب کلنٹن آیا تھا 2007 میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے امریکہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 4تھے نمبر پر ہے، اتنی آبادی ہے، 30 کروڑ کے قریب آبادی ہے، پاکستان سے 1.5 گنا بڑی آبادی ہے، اور 2050 تک جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے امریکہ کے اندر۔ تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارا معاملہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کہ اسلام کی پوری عمارت ایک شخصیت پر کھڑی ہے، اور وہ ہمارے پروفٹ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اس قرآن کی واحد اتھینٹسٹی پروفٹ کی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، لہذا انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی بات کی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے قلب سے نکال دو، کہ موت سے نہیں ڈرتا اپنے نبی کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نکال دو کسی طریقے سے، اس کو اگر مردہ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، اپنے جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کارٹون بنائے تاکہ لوگ پروفٹ کی ذات سے متنفر ہو جائیں تو باقی دین خود بخود ہی ان میں سے نکل جائے گا. معاذ اللہ، یہ ان کا ارادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہی ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ غیر مسلموں کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمان دنیا میں حکمران رہے ہیں کم از کم 1000 سال تک، چاہے کسی طرح بھی ٹوٹی پھوٹی وہ حکومت تھی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں. اور غیر مسلموں کو ابھی حکمرانی کا مزہ چکھے ہوئے 200-300 سال ہی گزرے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا مزہ ابھی بھی تازہ ہے. کسی وقت بھی ان کو کبھی سلگھایا جائے تو ان کے اندر کی وہ آتش جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے کہ ہم دنیا پر اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کا نظام قائم کریں اور مسلمانوں کو دنیا پر رول کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اتنا حکمرانی کا وقت جو دیکھا ہے. تو یہ بات ان کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے. اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور قرآن پاک کی وہ گستاخی کرتے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرتے. اور انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا، یہ جو مرضی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اور پوائنٹ نمبر 5 جو مجھے اس حوالے سے سب سے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ میں پریشان تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پہ کیسے آ سکتے ہیں. اتنے فرقے مسلمانوں میں، پھر لسانی فسادات، سیاسی اختلافات، ملکوں کے اختلافات، مسلمان ملکوں کی آپس میں جنگیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پر کیسے آئیں گے. لیکن الحمدللہ کافروں نے تو مسلمانوں کا برا چاہا، ٹوئنز ٹاور کا اٹیک کروا کر 11 ستمبر 2001 کو. لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر اس طرح غالب آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انہوں نے بدنامی کا ذریعہ بنایا تھا اسلام کا، وہی واقعہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا، یخرج الحی من المیت. لہذا اس فلم کے بعد اور ان کارٹونز کے بعد بھی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش کو اس طرح ناکام فرمائے گا. اور یہ سورۃ الحجر کا آخری رکوع جا کر پڑھ لیجئے، پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے جو آپ سے ٹھٹا اور مزاق کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت اللہ خود فرمانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری کسی تگ و دو یا کوشش کی محتاج نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ کارٹونز اور یہ فلمیں بھی مسلمانوں کو پھر ایک فریکوینسی پر لے آئیں گی. اور اب دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں احتجاج ہوا کل جمعے کے دن 21 ستمبر 2012 کو پوری دنیا کے اندر. اب یہ ہماری بدبختی ہے کہ یہاں احتجاج جو ہے وہ ذرا بری شکل میں ہے، وہ بھی میں نے پوائنٹ آج انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنا ہے آگے چل کر. باقی پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باہر نکلے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 2 کی طرف. یہ تو تشخیص ہو گئی، میں نے 5 پوائنٹس کی شکل میں بتایا کہ وہ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. اصل میں پروفٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں یا دنیا کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. اب سٹیپ نمبر 2 ہے کہ اس کا علاج کیا ہے.
اس وقت مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس اتنی بڑی آفت کے مقابلے پر. تو اس میں 3 پوائنٹس ہیں اور کیٹیگری وائز. پہلی کیٹیگری ہے مسلمان حکمرانوں کی، دوسری کیٹیگری مسلمان علماء اور دانشور اسکالرز اور جماعتیں مسلمان جو کام کر رہی ہیں، اور تیسری کیٹیگری میں مسلمان عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے. تو کیٹیگری نمبر 1 میں مسلم ملکوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان حکمران تو خود ہی یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، سمیت ہمارے پاکستان کے. اس وقت اگر کوئی تھوڑی بہت رمق ہے کسی مسلمان حکومت میں کہ جو اس طرح کے معاملات میں سامنے آ سکتے ہیں، تو میرے نزدیک وہ 3 ملک ہی. نمبر 1 سعودی عرب، ان کو تو ویسے ہی آنا چاہیے، بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. نمبر 2 ایران، اور نمبر 3 اس وقت بہت بڑی خوش نصیبی ہماری کہ مصر کے اندر بھی اسلامی حکومت آ چکی ہے الحمدللہ، تقریباً 100 سال کی جدوجہد کے بعد. تو یہ 3 مسلمان ملک سامنے آئے اور باقی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی بات چیت کر پہلا سٹیپ تو یہ لیں کہ تمام مسلمان ملکوں میں امریکہ کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو کچھ مخصوص وقت کے لیے بند کروا دیں احتجاج، جب تک وہ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کرتے، اسی طریقے سے گوگل سرچ میں سے نہیں نکالتے. یہ پہلا سٹیپ گورنمنٹس کو لینا چاہیے. اور پاکستان کے بزدل حکمرانوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جان چھڑانی ہے اگر اپنے مائی باپ سے، تو یوں کہہ لیں کہ امریکنز کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کی جان و مال کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، تو خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہماری اس پاگل عوام کے کہنے پر آپ اپنی ایمبیسی جو ہے خود ہی بند کر دیں، کیونکہ یہ تو بیچارے بکے ہوئے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ تو ان کو کہہ نہیں سکتے. اس طریقے سے ہی کہہ کے کم از کم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیں. پوائنٹ نمبر 2 اس میں مسلم حکمرانوں کی کیٹیگری میں وہ یہ ہے کہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، یعنی انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. مجھے پتا چلا ہے کہ ملیشیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی کنٹرول ہے، وہاں پر یوٹیوب بند نہیں ہوئی، گوگل سرچ بند نہیں ہوئی، لیکن وہ ایسی کنٹرول ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا گوگل والوں کے ساتھ کہ ہم جب چاہیں گے کسی بھی ویڈیو کے معاملے میں اس کو بلاک کر سکتے ہیں. اب ملیشیا کے اندر اگر کوئی شخص انوسینس آف مسلم اس نام سے کوئی بھی سرچ کرے گا تو اس کے سرچ میں کوئی ویڈیو نہیں سامنے کھلے گی. تو سائبر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہماری جو وہ پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کو اس سلسلے میں سامنے آنا چاہیے. اور پوائنٹ نمبر 3 مسلم حکمرانوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ہماری الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جس کو وہ شاہ نورانی صاحب کہا کرتے تھے OIC. وہ کہتے تھے یہ OIC نہیں ہے، OIC. کوئی معاملہ ہو جاتا تھا کہتے OIC، یہ تو OIC ہے. اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلے سعودی عرب کو ہی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ ایکسس آف ایول جو ہے وہ 2 شہر ہیں، مکہ اور مدینہ، معاذ اللہ استغفر، یعنی فتنے کی بنیاد جو ہے یہ 2 شہر ہیں معاذ اللہ. اب بھی سعودی حکمران جو ہے یہ ملوکیت ان کو اگر شرم نہ آئے تو پھر کب آئے گی؟ ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، OIC کو فعال کرنے کی. اور پاکستان تو ویسے ہی لا الگ ہے ماشاءاللہ. پاکستان تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے وہ سعودی عرب ہے. دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائنانس کرتے ہیں. پہلے نمبر پر امریکہ ہے، یہ شاید ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا. ظاہر ہے جس کا لے کے کھا رہے ہیں تو ان کے پھر وفادار تو ہوں گے نا یہ، اور ہم بھی. اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب. تو سعودی عرب کے ٹکڑوں پر پہلے ہی پاکستان پل رہا ہے. تو اگر سعودی حکومت، اور آپ دیکھیں جہاں بھی بڑے پولیٹیکل ڈیسیژن آتے ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف کا نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو، ہمیشہ سعودی حکومت آ کر وہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اور ان کا کوئی حکمران یہاں پر آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے 4 چیف جو ہیں اس کو، اور
چیف منسٹرز اور تینوں فوجوں کے سربراہ اور صدر اور وزیر اعظم سارے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کرنے کے لیے، کیونکہ لے کے جو کھا رہے ہیں. تو سعودی عرب کو سامنے آنا چاہیے، پاکستان کو تو ویسے ہی کان پکڑ کے اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی مسلمان ملکوں کو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ OIC کا فورم جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک آواز ہو. تقریباً 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں، لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا کیونکہ سارے بکھرے ہوئے. کیٹیگری نمبر 2 میں مسلم علماء اور اسکالرز اور مسلم جو دانشور اور دائی ہیں اور مسلمان جماعتیں جو ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے. تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ مسلمان میرے جیسا گناہگار سے گناہگار مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. الحمدللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں ان فنیٹکس کی طرح بھی نہیں ہوں جو محبت رسول کو صرف اطاعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی، پگڑی رکھ لی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی نمازیں، وہی محبت رسول رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے محبت کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کا، لیکن ایسا معاملہ ہو کہ کوئی شخص بے عمل ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بے عمل ہے اس وجہ سے اس میں محبت رسول نہیں ہے، تو یہ دجالیت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. محبت الگ سے ضروری ایک جذبہ ہے، اطاعت ایک الگ سے ضروری، یہ دونوں کنسٹرینٹس بیک وقت ضروری ہیں. اور اس پہ میں نے بہت مشکل اور خطرناک گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر. مسئلہ نمبر 9 کے نام سے ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف محبت ہونی چاہیے، اطاعت کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بعض کہتے ہیں جی اطاعت ہی ہونی چاہیے، جی اطاعت ہی محبت ہے. نہیں، یہ دونوں الگ سے جذبات ہیں، دونوں ضروری. اور میں ادھر ضمناً ایک حدیث بیان کر دوں جو میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے کہ ایک صحابی تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، ان پر ہاتھ لگائی جاتی تھی، بار بار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. تو بعض صحابہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا لعنت ہو اس پر، اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہ معاملات کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس پر لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حالانکہ شرابی تھا، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شراب نہ پینا شروع کر دے. ان کی محبت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی کہ ان کی محبت اتنی غالب تھی کہ ان کے بد عمالیوں کا کفارہ بن گئی. ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری محبت اس لیول کی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی. تو باقی یہ ڈیٹیل سے گفتگو میں نے اس میں کی ہے، وہ سننے والی گفتگو ہے. اس طرح کی گفتگو ابھی تک کسی نے نہیں کی، کیونکہ یہاں فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ. بریلوی ایک ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں، اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں. تو میں نے اہل سنت کا جو منہج ہے وہ صحیح بیان کیا ہے کہ نہ تو بالکل وہ والا معاملہ ہے کہ خالی محبت ہی محبت امال کی طرف سے بائی بائی، اور نہ یہ کہ صرف امال ہی امال اور محبت کا جذبہ نہ ہو. نہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونی چاہیے، پیرلل میں دونوں چیزیں ضروری ہیں. پوائنٹ نمبر 2، مسلمان حکمرانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیش کرواتے ہوئے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے میں اور بتائیں کہ مسلمان دنیا میں کس کام کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پر، اور مسلمانوں کو خلافت اور ملوکیت کا فرق سمجھائیں. اب ضرورت آ گئی ہے. پہلے اگر 1000 سال تک ملوکیت رہی بنو امیہ کی اور بنو عباس کی تو کم از کم ٹوٹی پھوٹی شکل میں کچھ اسلامی سزائیں اور یہ معاملات نافذ تھے. لیکن جب سے کلونیل پاورز آئیں اور مسلمان سب کچھ اپنا بھول گئے اور صرف نماز روزے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسلام کو ایز اے دین بھلا دیا کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے حکومتی لیول پر، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا شخص جو امت میں جس نے اس آواز کو بلند کیا وہ ڈاکٹر اقبال ہے. اور انہوں نے پھر اپنے زمانے میں ایک اور بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ یہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے، اور وہ وقت نے بتایا کہ واقعی اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر تیسرے نمبر پر پرسنالٹی ڈاکٹر اسرار صاحب جو ان کے شاگرد ہیں. تو میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 47 کے نام سے، خلافت قرآن اور منہج انقلاب نبوی کے 3 سٹیپس. 2 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اور اسی میں سے آخری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے جس کا نام ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. وہ ایکسکلوسیو گفتگو ہے کہ آج سیدنا حسین کی قدر یاد آتی ہے. بات وہی ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں، روزانہ حسین نہیں مائیں پیدا کر سکتی. آج حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کہنا جائز ہے، صحیح، آج قدر آ رہی ہے کہ خلافت اور ملوکیت کا کیا فرق ہے. اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے. اور اس میں میں نے اس لیکچر میں یہ 3 پوائنٹس بتائے ہیں کہ دعوت الی القرآن، اور جب دعوت الی القرآن ہوگی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، خود سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. قرآن تو کہے گا پھر مسلم اور فرقہ واریت سے پرہیز کرو. اس لیکچر میں نے ڈیٹیل سے بتایا. اور دوسرا، قتال کا جذبہ یہ مسلمان علماء پیدا کریں، جو اسلام کا سمم بونم ہے. اس پہ میری پوری گفتگو الگ سے بھی ہے مسئلہ نمبر 25 کے نام سے، قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت. کیونکہ کچھ لوگ قتال کی آڑ میں اہل قبلہ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ منافق ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اور تیسری چیز ہے فکر حسین کو عام کیا جائے کہ سیدنا حسین نے جو بنو امیہ کی ظالم حکومت کے خلاف پیسیو ریزسٹنس کرتے ہوئے اپنی جان دی، تو وہ وجہ کیا تھی وہ آج سمجھ آ رہی ہے. اب آخری کیٹیگری اس میں وہ ہے مسلم عوام الناس کی. عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے مسلم حکمران، اس کے بعد مسلم جماعتیں اور علماء، اب مسلم عوام الناس یعنی ہمارے جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو پوائنٹ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب چاہیے کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں خود. اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کسی فرقے کے عالم بن کر باہر نکلیں گے. آپ اسلام کے خادم بنیں. قرآن، بخاری اور مسلم کا ترجمہ اردو میں خود پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا پڑھ لیں. ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تفسیروں میں یہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی. تفسیر اسی کی پڑھیں جو صحیح حدیث سے سپورٹڈ ہے. ادروائز صرف قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں تاکہ دین بالکل واضح ہو. اور اس میں سجیسٹ کروں گا، اس وقت 2 ترجمے ایسے ہیں کہ جو میں نے سارے مکاتب فکر کے جو ترجمے اسٹڈی کیے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے آسان ہے اور قرآن کی روح کے قریب ہے، اور قرآن کا سوز و گداز ان ترجمے میں موجود ہے. ان میں سے پہلا ترجمہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اب الگ سے چھپ چکا ہے، ایک صفحے پر عربی اور دوسرے پر اردو، اس طریقے سے. اس کا یہ فائدہ ہے اگر کسی نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ پڑھ سکتا ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ والا وہ آپ لے لیں. اور دوسرا ترجمہ ایک بریلوی عالم ہے، 1997 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جو الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. ان کا ترجمہ جو میرے پاس بھی ہے جس سے میں درس دیتا ہوں، وہ ترجمہ بھی کافی آسان ہے. دوسرے نمبر پر کوئی ترجمہ، یہ 2 ترجمے. اس کے علاوہ بھی جس کا ترجمہ پسند ہے وہ پڑھے. اہل تشیع کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں. ترجمے میں انشاءاللہ مولوی نہیں گھسے گا اس لیول تک، اللہ ماشاءاللہ کو 2-4 غلطیاں کرے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے. ہاں جی، اب آ رہی ہے ذرا کڑوی گولی. پوائنٹ نمبر 2 کہ مسلم عوام الناس کو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے جو یہ انہوں نے کل کیا 21 ستمبر 2012 کو، اور یہ بھی بالکل غلط باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں میں گھس آئے ہیں، کوئی را انوالو ہے. او بھائی کوئی نہیں، میں بچپن سے مولویوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، یہ سب کچھ مولوی خود کرواتے ہیں. پھر پبلک میں آ کر اور ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، کرواتے خود ہیں. ان کی 2 رخی ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو سمجھدار جماعتیں وہ الگ بات، جو اسٹیبلش ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کچھ جو شترے بے مہار جس کو کہتے ہیں نا علماء، وہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں.
اور لوگوں کو بھر کے باہر سے کوئی نہیں آ کے بھائی کر رہا. باہر سے آ کے میں ٹی وی پہ سن رہا تھا 6000 لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا ہے, 6000 راہ کے ایجنٹ پاکستان میں آ گیا. یہ پاکستانی ہے جو مس یوز ہوتے ہیں. تو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے محبت رسول کا دعویٰ کرنا ہے تو میں تو پھر کڑوی گولی دوں گا کہ جس کو محبت رسول ہے نا جی, وہ چوک میں کھڑا ہو کر پھر اعلان کرے کہ انہوں نے میرے نبی کی داڑھی میں بم رکھا ہے تو میں آج کے بعد داڑھی کی نیت کرتا ہوں. ہاں جی, کرے نا داڑھی کی نیت, آ کے پتہ چل جائے گا. یہ محبت رسول میں کلاشن کوف چلا لینا بہت آسان ہے. کسی کو پتھر مار لینا, کسی کا شیشہ توڑ دینا, کسی گاڑی کو آگ لگا دینا, یہ بہت آسان ہے. ہاں, داڑھی کی نیت کرنا مشکل ہے کیونکہ بیوی منع کرے گی, ماں دودھ نہیں بخشے گی, یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں. اگر ہے تو سامنے آئے. جس طرح آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر بھی کتنے وہ ہزار نوجوانوں نے جو ہے وہ اکٹھی شیو کی تھی صرف وہ ایک بلیڈ کے اشتہار کے لیے. پھر پاکستان میں بھی ہونے لگی, یہاں پھر کچھ لوگ سامنے آئے, انہوں نے اس کو روک دیا. اس طریقے سے ہونا یہ چاہیے کہ کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, جو ہمارے بڑے بڑے کیپٹل سٹیز ہیں, ان میں پاکستانی اکٹھے ہوں, ہزاروں نوجوان, اور کہیں کہ جی آپ نے ہمارے نبی کی داڑھی میں بم رکھا, ہم نے پہلے تو داڑھی نہیں تھی رکھی ہوئی, اب ہم داڑھی رکھتے ہیں, آ جاؤ بچہ میدان میں. آج کے بعد ہم پریکٹسنگ مسلمان بنتے ہیں. تو عشق رسول, محبت رسول ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر بنائیں تاکہ مسلمان تبلیغ کا ذریعہ بن سکیں. دنیا میں بےایمانی پر پہلے نمبر پر مسلمان, حالانکہ ایمانداری سکھانے والا اونلی ریلیجن اسلام ہے. وہ صحیح بات کی جاتی ہے کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے, لیکن مسلمان جو ہے وہ بدترین قوم بن چکے ہیں. تو اپنے اخلاق اور کردار سے غیر مسلموں کو متاثر کریں. ہو رہا یہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں سے کوئی مسلمان آ جاتا ہے تو اتنی تعریفیں کرتا ہے ان کی, آپ سنتے ہی ہیں نا, جی امریکہ میں بڑا اچھا سسٹم ہے, جی یورپ میں بہت ہے نا یار, غلط تو نہیں کہہ رہے, انصاف ہے وہاں پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں بھی اپنی اخلاقی اقدار کو اب اس موقع پر اس کو تجدید عہد کے طور پر اس دن کو منانا چاہیے. اب یہاں میں ایک بائی دا وے چھوٹی سی بات کر دوں, خصوصاً اپنے اہل تشیع بھائیوں کے لیے, کیونکہ میں کل مختلف ٹاکس ٹی وی پر سن رہا تھا, تو اس میں اہل سنت کے علماء بھی آئے ہوئے تھے, اہل تشیع کے علماء بھی آئے ہوئے تھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل تشیع علماء نے یہ بات کہی کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی املاک کی, جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے, اور مسلمانوں کو 21 بندے تقریباً قتل ہوئے ہیں کل اس طرح کے فسادات میں پاکستان میں, اور سینکڑوں میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ غیر مسلموں کو کیا امیج دے رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہیں جو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ امن اور شانتی کا دین ہے, یہ غیر مسلموں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں. یہ میں نے کل ایک اہل تشیع عالم کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہی تو بات ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے 10 محرم کے دن جب آپ زنجیر زنی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کر کے اپنے پاؤں جلاتے ہیں, اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یار سٹون ایجز کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیے کہ اپنے آپ کو چھریاں ماری ہو, اپنے آپ کو زنجیریں ماری ہو اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کیا ہو. سٹون ایج کے لوگ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ اپنے آپ کو چھری نہیں مارتے تھے. یہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع اپنے اصول حدیث پر اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت کر دے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین ان میں سے کسی نے کبھی ماتم کیا ہو, زنجیر زنی کی ہو یا یہ معاملہ کیا ہو. ان کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ 10 محرم والے دن اس فکر حسین کو یاد کرنے کے لیے, جو ہم بھی عام محرم میں پروگرام کرتے ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مجلس کا قیام کرتے تھے, ان مظالم کو یاد کرتے تھے تاکہ یہ ایک فکر زندہ رہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے جاتے تھے. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ہر دین بڑی شکل کے اندر آ چکا ہے, اس میں سے یہ ہے یہ ماتم زنی, ورنہ یہ کہیں کانسیپٹ نہیں تھا, کتابوں میں تو نہیں ہے.
بالکل اسی طریقے سے جس طرح 95% اہل سنت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری اور مسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں میڑا مارتے ہیں کہ جی آپ کے سنی کون سے بخاری مسلم پہ عمل کر رہے ہیں. مانتے تو بخاری مسلم کو ہے, تو نماز 95% اہل سنت نماز ہی غلط پڑھ رہے ہیں, بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے, سوائے اہل حدیث کے کوئی بھی اس کو فالو کر ہی نہیں رہا. تو کہتے ہیں یہ کیا اہل حدیث, کیا آٹے میں نمک بھی نہیں ہے, باقی سنی تو آپ کے بخاری مسلم کے خلاف ہے, تو آپ کون سا اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں. اس وقت ہم بھی منہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اینڈ پہ بھی غلطی ہے اہل سنت کے منہج میں بھی, کہ ہمیں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, اپنی کتابوں کو ہمیں بھی پریکٹس کرنا چاہیے. تو اہل تشیع بھی یہ معاملہ, ان کو بھی اپنی کتابیں دیکھنی. اور یہ جو میں نے بات کی, ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگے کہ ائمہ اہل بیت یہ معاملات کرتے تھے, تو سال کے بعد اگر کوئی محرم کے مہینے میں 10 محرم کے واقعے کو یاد کر کے رو لیتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے, وہ گناہ کا کام نہیں ہے. اور میں یہ حدیث سے پیش کرتا ہوں, مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر 1 میں صفحہ 85 پر 648 نمبر حدیث ہے, اور حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے. مولا علی سے مراد جگری یار ہمارے علی, مولا کا مطلب دلی دوست, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کسی نے غمگین کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں. تو فرمایا, اس فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. پھر اس فرشتے نے یوں ہاتھ مارا اور وہ سرخ مٹی کربلا کی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں اپنے اوپر ضبط نہ کر سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حالانکہ واقعہ کربلا ابھی نہیں ہوا تھا, لہذا سیدنا حسین کی محبت میں آنسو بہانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کو بدعت کہنے والا خود بدعتی ہوگا اور دشمنان اہل بیت میں سے ہوگا, جزیدی پارٹی میں سے. تو میں نے اس پہ پورا ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے, ایکسپلوسیو لیکچر, جس سے ایک دفعہ دھماکہ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اہل سنت کے ایوانوں میں. 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی گفتگو ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت کی کتابوں سے, اور اس میں جو جو بندہ مجرم کے طور پر سامنے آیا اس کو میں نے ننگا کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے نہیں. اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں. اور اس پہ 2 ریسرچ پیپر بھی ہیں میرے. ریسرچ پیپر نمبر 5A کے نام سے اہل سنت پاک.com پر یہ لیکچر بھی ہے, اور 5A رافضیت, ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس ریسرچ پیپر کی پروف ریڈنگ دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے. اور دوسرا ہے 5B اربعین حسینی, یعنی سیدنا حسین کی نسبت سے 40 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں. اس کا نام رکھا ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ, اسلامک ہسٹری آف واقعہ کربلا, 40 صحیح احادیث کی روشنی میں, اور وہ اہل سنت کی کتابوں سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. جو چیزیں آج سے 30-40 سال پہلے جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور ملوکیت میں پیش کی تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا کہ یہ باتیں کہاں سے لکھ رہے ہیں. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ وہ کتاب میں نے بعد میں پڑھی ہے, اس لیکچر اور پمفلٹ لکھنے کے بعد, میری انڈیپینڈنٹ ہے. لہٰذا اگر خلافت اور ملوکیت پہ کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لے. میں نے وہ تمام باتیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے بتائی ہیں جو مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت میں اہل سنت کی تاریخ سے بتائی تھی. لیکن خود ان کی یزیدیت ایسی ہے کہ یزید کے حق میں کوئی سپورٹ میں کوئی بات لانی ہوتی ہے تو پھر یہ تاریخ سے بھی کال لے آتے ہیں, پھر ان کو حدیث کی شرم نہیں رہتی, اور جب مخالفت پہ آتے ہیں تو حدیثیں بھی نہیں مانتے, چاہے بخاری اور مسلم کی کیوں نہ ہو. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اس حوالے سے یہ الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی. اب 2-4 منٹ میں 5-6 منٹ میں یہ مکمل کر لیتے ہیں رکوع, تاکہ آج کے حکمرانوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے. یہ 3 آیات ہی ہیں.
آیت نمبر 54, 55 اور 56, تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے ہماری ساری گفتگو. یہ 3 آیات دعوت و تبلیغ میں جو کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی نسلی مسلمان، اس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں تو ظاہر ہے وہ پختہ ایمان نہیں تھا جو سابقون الاولون میں تھا. تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں اسلام اتنا پختگی کے ساتھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے نسلی مسلمانوں کے لیے 3 آیات بہت اہم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسی قوم لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے مسلمانوں تمہارا. اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اہل عرب سے خدمت لے. حدیث کے سارے ائمہ بڑے بڑے سیاہ ستہ کے، کتب ستہ کے، وہ سب کے نان عربی کے سب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ بڑے پست ہوں گے، نرم دل ہوں گے مومنین کے لیے. عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑا سخت ہوں گے. یہ ایمان والوں کی نشانی. اور یہاں الٹا ہے، کافروں کے ساتھ دوستیاں ان حکمرانوں کی، اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، کل مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک بیان میری مرضی کا دیا ہے اور وہ روٹ کاز انالیسس کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہے منور حسن صاحب نے. انہوں نے کہا یہ جو پاکستانیوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کیوں نہیں احتجاج میں شامل ہوئے. یہ صحیح کانٹے کی بات کی ہے، کیونکہ مسلمان، پاکستان کے مسلمان اس وقت ان لوگوں کو پٹھو سمجھتے ہیں امریکہ کا، اور ہے بھی ہے. اور اگر یہ پٹھو نہیں ہے تو سامنے آتے. اور احتجاج تو خیر یہ تو شرمناک بات ہے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے، ان کو تو ایکشن لینا ہے. احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے تو اختیار میں ہے سب کچھ. یہ ایمبیسی ان کی بند کریں، یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. کیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ واقعی زرداری بھی خود سڑک پر نکلتا اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں تو مسلمانوں کو اعتماد ہوتا. ابھی یہ جو کچھ بھی پاکستانیوں نے کیا اسلام آباد میں، کراچی میں، یہ جو کچھ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے، لیکن یہ ایٹیچیوڈ سامنے آیا ہے ہمارے حکمرانوں پر اعتماد نہ ہونے کا نتیجہ ہے. پرائمری مجرم اس میں ہمارے حکمران ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنین کے لیے وہ نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جی اوکے کہیں گے جی، نہیں، اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ذالک فضل اللہ، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے، مردود لوگوں پر تو فضل نہیں ہوگا. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور کسے چاہتا ہے؟ جو خود کوشش کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کو اپنے دامن کرم میں رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی سامنے تو آئے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹیکسٹ چلا تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے دوست تو ہونے چاہیے، اور اصل تمہارے پشت پناہ اور دوست، تمہارے ولی تو ہے اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے، وہ تمہارے اصل میں دوست ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہم راکعون، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ عاجزی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ضعیف سند سے کافی روایتیں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیت سیدنا علی کے بارے میں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ ہے جو ضعیف سند کے ساتھ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر میں بھی، کہ سیدنا علی کے پاس ایک سائل آیا تو وہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا. تو کہتے ہیں یہاں ولی سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں. حالانکہ یہ ولی کا جو سیگا ہے وہ
جمع کے طور پر آیا والذین آمنوا، جو بھی ایمان لائے ہیں. ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، جتنے ایمان والے ہیں وہ ولی ہیں. تو وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی ہوں یا باقی صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ سب ہمارے ولی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، سب سے ہماری دلی محبت ہونی چاہیے. اور وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، غدیر خم کے موقع پر. صحیح مسلم کے اندر بھی 4 حدیثیں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اور اسی طریقے سے امام طحاوی بھی مشکل الاثار میں لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا جس کا مولا میں ہوں یہ اس کا مولا علی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آیت بھی تلاوت فرمائی تھی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو محبوب نہیں ہوں دلی طور پر سب سے بڑھ کر؟ تمام صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر وہ علی سے بھی محبت کرے. جس کا مولا اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا مولا علی ہونا چاہیے. یہ مولا مشکل کشا کے معنوں میں نہیں ہے، محبت کے معنوں میں ہے، کیونکہ حضور نے وہ آیت بھی پڑھی. تو آیت جو ہے انشاءاللہ یہ 2 نمبر معنی نہیں آنے دے گی. صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. سیدنا علی کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. لیکن وہی کڑوی بات دوبارہ سن لیجئے، محبت علی کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ سیدنا علی کو پکارنا شروع کر دیا جائے اور ان سے دعا کی جائے. دعا اللہ کے ساتھ ہے. سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں، فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں. اختیار ہو تب بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے دعا کریں گے، فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ کلمہ ہو جائے گا شرک. یا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعیدار ہے، نہیں. فرشتوں کو ہم پکار نہیں سکتے. ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ہمارا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. اللہ پہنچا دیتا ہے سلام. ایھا النبی پیش کرتے ہیں لوگ، اللہ پہنچاتا ہے. ہم نبی پر ہی سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ. یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، متفقہ عقیدہ ہے الحمدللہ. تو اس پہ میرے 2 لیکچر ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے نوعیت کے منفرد لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے 2.25 گھنٹے کا ہے. تمام کنفیوژنس میں نے دور کی ہیں جو غیر اللہ سے مدد کے بارے میں لوگ دلائل دیتے ہیں. اور اسی کی پھر ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد ہم توسل کے طور پر کہتے ہیں، اس میں میں نے اس کی اپروپریٹ 5 توسل کی شکلیں بتائی ہیں، اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو غلو ہے ان کا بھی میں نے علمی رد کیا ہے جو ان سے غلطیاں ہوئیں الحمدللہ. اب آ جائیے آخری آیت. تو اب یہ کنٹیکسٹ بھی آیت کا بتا رہا تھا کہ دوست وہ ہے، تو یہ مشکل کشائی پہ لگائی ہوتی ہے یہ آیت. وہ جی تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، اس کے فرشتے رسول ہیں، اور یہ ہے ہی نہیں. ہے دوست، ان سے دلی دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کی، ان سے دلی رشتہ رکھا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. یہ ہے حزب اللہ. اللہ، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک حزب اللہ ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.